میرے سامنے دو آپشن تھے، یا میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں یا جو کچھ میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان اور دھرتی ماں کے حوالے سے نقصان دہ ہے، میں اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کروں۔ کہا جاتا ہے جناب الیکشن آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ وہ خدا کا واسطہ ہے یار، ان لوگوں کو تو میں ہاتھ جوڑ کے یہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری الگوریدمز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، 30-40 ہزار پیڈ لوگ، میں ساری باتیں جانتا ہوں، لیکن میں فیاض الحسن چوہان ہوں، میں واریر ہوں۔ میں جس چیز کو سمجھ لوں کہ یار یہ چیز ہے تو میں اس کے اوپر اپنی ملک، اپنے قوم اور اپنی دھرتی ماں کی عزت اور وقار کے لیے میں جنگ لڑوں گا۔ اور الیکشن جیتنا یا ہارنا ہی صرف سیاست نہیں ہوتی۔ ان عقل کے اندھوں کو میں ایک چیز سمجھاؤں گا جو سارا دن یہ سمجھتے ہیں آ کے جناب اپنی مرضی کے کچھ لوگوں سے جناب ویلاگ بنا کے، ہاں جی اور فیاض چوہان جیتے گا کہ نہیں جیتے گا۔ وہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان جیتے گا یا نہیں جیتے گا اس کا سوچو۔ خدا کا واسطہ ہے دھرتی ماں کو بچانے کا سوچو۔ یہ الیکشن جیتنا یا پاپولیرٹی، حسن ابن صبا سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا، ہٹلر سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا اپنے قوم اور اپنے اس کے اندر، میسولینی سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا۔ جرمنی تباہ ہو گیا، اٹلی تباہ ہو گیا، بڑے بڑے پاپولر لوگ آئے۔ پاپولیرٹی صرف چیز نہیں ہوتی، جو پاپولیرٹی کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنے ملک اور اپنے قوم کی غیرت اور خودداری کے حوالے سے وہ بعد میں سوچے گا۔ تو اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ الیکشن اور پاپولیرٹی اور ووٹ اور جیتنا یہی کرائٹیریا ہے سیاست کا، سیاست کا کرائٹیریا ہے اپنے ملک، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کی تعمیر و ترقی اور بہتری کے لیے جد و جہد۔ ایف اے کی کتاب سے لے کے سوکس کی ایم فل اور پی ایچ ڈی سیاسیات، آپ ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھ لیں سیاست کی، وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب بھی کسی معاشرے اور سوسائٹی کے لوگ اکٹھے ہو کر مل کے جد و جہد کرتے ہیں اس کو سیاست کہتے ہیں۔ تو جناب اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے آخر میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ہر روز کہنا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، اس کے ساتھ وہ چھوٹا بھی ایک شروع ہو جاتا ہے سوات کا، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، میں مارا جاؤں گا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ پینک کریٹ کرنا ہے، یہ ہراسمنٹ کریٹ کرنا ہے، یہ سوسائٹی کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، یہ سوشل میڈیا کے اندر ان چیزوں کو ہائپ کریٹ دے کے پاکستان کی بقا اور سربلندی کو داؤ پہ لگانا ہے۔ میں نے ساری زندگی جیلیں بھگتی ہیں، مارے کھائی ہیں، پرچے کیے ہیں، 324 302 سب کچھ بھگتا ہوا ہے۔ جناب والا جب بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ریاست کی ذمہ داری بن جاتا ہے، وہ پولیس کی ذمہ داری بن جاتا ہے، وہ انتظامیہ کی ذمہ داری بن جاتا ہے، وہ جیل انتظامیہ کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد کوئی بندے کسی کو مارا نہیں جا سکتا، مرے گا تو طے شدہ بات ہے عدالتوں کے کاغذوں میں کہ اس کو جیل انتظامیہ نے مار دیا، اس کو حکومت نے مار دیا، اس کو انتظامیہ نے مار دیا۔ میں حیران ہوں کہ گرفتار ہوا تو مار دیا جاؤں گا۔ یہ ٹیمپو بنایا ہوا ہے، لوگ اس کے اوپر سمپتھیز ہیں، رو رہے ہیں لوگ، وہ مار دیا جائے گا۔ وہ کیوں مار دیا جائے گا؟ کیوں مار دیا جائے گا؟ یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں، یہ وہ ہتھ کنڈے۔ اور آخر میں ایک چیز، ارشد شریف کا مرڈر اور پارٹی لیڈر کے اوپر حملہ، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی تو بہت کچھ سامنے آئے گا، اور جو کچھ سامنے آئے گا یقین جانیں دنیا حیران رہ جائے گی کہ حقائق کیا ہیں۔ تو میری اپنی اس پریس کانفرنس کے اینڈ میں میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ ایک یہی پہچان تھی اپنی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے بھی، اور ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن یہ اہل تعصب یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے، جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ اس پاک وطن، اس دھرتی ماں کے ساتھ اگر کوئی سازش کرے گا، انشاءاللہ فیاض الحسن چوہان ڈنکے کی چوٹ پہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں طلال چودھری بن جاؤں یا شہباز گل بن جاؤں، نہ میں پہلے تھا اور اب تو جو چھوٹی موٹی ہارش لینگویج میں یوز کرتا تھا میں نے سب سے پہلے اس کی معافی مانگی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف جو سازش ہوگی، دھرتی ماں کے خلاف جو سازش ہوگی وہ بے نقاب کریں گے۔ اور ایک بات، سیاستدان کبھی نہ جیل جانے سے ڈرتا ہے، نہ گرفتار ہونے سے ڈرتا ہے، نہ مارے کھانے سے ڈرتا ہے۔ تو میں نے پارٹی لیڈر کو 25 مئی کے بعد آخری جو کور کمیٹی کی میٹنگ تھی میں نے اس میں ایڈوائز دی تھی، انہوں نے کہا جی میرے پہ 2-3 پرچے ہو گیا، ابھی تازہ ہی ہوئے تھے۔ تو جناب ہر بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا آپ تو ریڈ لائن ہے
کسی کی ہمت نہیں ہے آپ کو ہاتھ لگائے، کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی آپ کو گرفتار کرے. آپ گرفتار ہو گئے تو ہماری عزتیں لٹ جائیں گی، ہماری غیرتیں لٹ جائیں گی، ہم کسی جوگے نہیں رہیں گے. میں نے وہاں پہ خان صاحب کو کہا تھا، پارٹی لیڈر کو، کہ جناب والا نیلسن منڈیلا بھی جیل گئے تھے، ابوالکلام آزاد بھی جیل گئے تھے، لیاقت علی خان بھی جیل گئے تھے، تحریک پاکستان. اور سب سے بڑی بات، 4 وہ امام جن کو سارے مانتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چاروں نے کئی دفعہ ریاست کی طرف سے کیا ہوا جو ظلم تھا اس کے تحت قید و بند کی صوبتیں اور جیلیں کاٹی ہیں. کیا ان سے ہم کوئی زیادہ بڑے اللہ کے ولی ہیں؟ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ریڈ لائن ہیں. تو جناب یہ جتنا پروپیگنڈا کیا گیا، یہ صرف اور صرف ہراسمنٹ، پاکستان کی سوسائٹی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا. آج وقت آ گیا کہ پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے، ملک ہے تو سب کچھ ہے. آخر میں 2 چیزیں، بینگ اے مسلم، ہماری ریڈ لائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور بینگ اے پاکستانی، ہماری ریڈ لائن پاکستان، سونی دھرتی پاکستان. میں پاکستانیوں کو، محب وطن پاکستانیوں کو اور پارٹی لیڈر کو جو ماننے والے پاکستانی ہیں، ہاتھ جوڑ کے میں ان سے پوچھوں گا، مجھے بتائیں فاکس نیوز پہ، اسکائی نیوز پہ اور CNN پہ بیٹھ کے کوئی CIA کے خلاف یا امریکن فوج کے خلاف ذرا بول کے دکھائے، یا وہاں کی سوشل میڈیا کے اندر کوئی بندہ بات کر کے دکھائے. آپ یقین جانیں، امریکہ نے ٹک ٹاک کے حوالے سے ایک گلا شکوہ کیا چائنا کی مینجمنٹ سے کہ یار آپ کے ادھر ٹک ٹاک کے اوپر تعلیمی سرگرمیاں آتی ہیں، ہمارے ہاں ناچ گانا آتا ہے. یہی پاکستان کے حالات ہیں. دنیا میں ٹک ٹاک جو ہے نا، جو اچھے ملک ہیں، مستحکم ملک ہیں، انہوں نے ایک پازیٹیو طریقے سے اس کو رکھا ہوا ہے. اور دنیا کے کسی ملک کے اندر انسٹا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر وہ شتر بے مہاری ملک اور قوم اور ریاستی اداروں کے اور اپنی فوج اور اپنی عدالتوں کے حوالے سے نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. تو یہ پراپر میں نے جو آپ کے سامنے آج بے نقاب کیا، یہ وہ سازش ہے جو عالمی طاقتوں نے ایٹمی طاقت پاکستان کے خلاف جو کی. لیکن آپ لوگوں سے میرا پچھلے 5 سال سے ریگولر رہا، اور اس 1.25 سال کی جو نام نہاد آزادی کی جنگ تھی، اس میں میرا آپ کے ساتھ ہر ہفتے، ہر دوسرے ہفتے رہا. کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ ہر پریس کانفرنس کے درمیان میں خود کہتا تھا کہ ہماری لڑائی PDM کے ساتھ ہے، ہماری کسی ریاستی ادارے، فوج یا ISI سے نہیں ہے. پھر اس کے بعد پریس کانفرنس ختم ہوتی تھی تو سب سے پہلے میرا بھائی شبیر ڈار کویسچن پوچھتا تھا کہ آپ جناب فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف آپ کے لیڈر نے یہ کہا، تو جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں آگے سے جواب دیتا تھا کہ ہماری کوئی لڑائی نہ فوج کے ساتھ ہے، نہ ISI کے ساتھ ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارا ہدف شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، فضل الرحمان ہے. کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ سارے دوست کے نہیں دیتے؟ تو جناب میری جتنی پوسٹ ہیں، آپ نے کہا نا پوسٹ موجود ہیں، میری 1.25 سال کی اس عرصے میں کم از کم 10 سے زیادہ میرے چاروں ٹولز کے اندر اور اکاؤنٹس کے اندر موجود ہیں، میرے ٹویٹر اور میری پوسٹ، جس میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. آج سے 5-6 مہینے پہلے محسن داوڑ اور علی وزیر نے جب فینسنگ جو فینسنگ ہو رہی تھی بارڈر پہ، اس کے حوالے سے، فوج کے سپاہیوں کے حوالے سے بہت ولگر ایک بات کہی تھی. میں نے ادھر ہی پراپر پریس کانفرنس کی تھی اور آپ سارے موجود تھے. میں نے ہمیشہ ہر پریس کانفرنس میں، کیوں؟ میرا ایک مزاج ہے، میرا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے، اور میرا ایمان ہے کہ فوج واحد ادارہ ہے جو مڈل کلاس کے بچوں کو میرٹ کے اوپر لیتا ہے، اور وہ میرٹ کے اوپر لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک جو ہے وہ بنتے ہیں اور ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پچھلے 1.25 سال کے اندر پہلے تو ہم ایک MPA، چیزیں آہستہ آہستہ آئی نا، چیزیں آہستہ، آخر میں مہینہ ڈیڑھ جو ہے نا وہ بالکل ہی کھل کے آ گیا تھا، اور آخری 12-15 دن تو جو ہے نا وہ میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے. یکم کا ریلی میں آپ بھی تھے، 6 کی ریلی میں آپ بھی تھے. کیا 6 کی ریلی میں نے آپ کو میسج کر کے مریڈ چوک سے پہلے کی کہ نہیں؟ آپ گواہی دیں، آپ سارے گواہی دیں. کیا میں نے راجہ بشارت صاحب کو، سرور خان صاحب کو روک کے، حالانکہ یہ واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ تو جو ہے نا وہ اوپر سے انسٹرکشن آئی ہوئی تھی ڈائریکٹ لیڈر کی، وہ تو پل کراس کر کے 50 بندے لے کے آگے جا رہا تھا. میں نے اس کو اشارہ کر کے واپس بلایا، میں نے کہا واپس آؤ، ہم نے نہیں جانا. میں نے شاہ کی ٹالیا پہ کھڑے ہو کے پہلے لابنگ کی، اور پھر میں نے آپ لوگوں کو میسج کیا کہ اپنی DSAGs لے کے آپ آ جائیں مریڈ کے پل سے پہلے. وہاں پہ ہم نے میڈیا ٹاک کی اور میں نے تتر بتر کر دیا. اگلے دن خان صاحب نے 7 تاریخ کو سارے MNA MPs کی میٹنگ کر کے، اب میں لفظ نہیں یوز کروں گا، جو کلاس لی کہ میں نے طے کیا تھا کہ جناب کچہری کی طرف اور جناب
GHQ والی سائٹ کو جناب آپ نے جانا اور آپ کیوں نہیں گئے؟ بھائی میرا ایمان تھا کہ یہ چیز غلط ہے، تو جو اپنا کردار تھا وہ ہم ادا کرتے رہے۔ دیکھیں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں یہ عام واقعات نہیں ہیں۔ مجھے ایک چیز بتائیں، ایئر بیس میاں والی 4 ارب روپے کا طیارہ کھڑا ہے، انڈین را اور انڈین فوج کا کوئی ایجنٹ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کی ایکسیس اس تک ہو، لیکن یہ لوگ ایک دیوار توڑی، پھر دوسری دیوار توڑی، اور عین طیاروں کو آگ لگانے کے قریب آئے ہیں تو پھر جا کے ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے تو وہاں سے بھاگے۔ یار یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جذبہ حب الوطنی ہے، یہ پاکستان سے محبت ہے، یہ دھرتی ماں سے محبت ہے۔ ایم عالم کا جناب تذکرہ ہم رو رو کے جناب ہم پہلی کلاس سے لے کے اب تک کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھاتے رہے، تقریریں کرتے تھے ہم اسکول میں اور کالجوں میں، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ ایم عالم 6 طیارے 1 سیکنڈ میں تباہ کر دیے، اس کا طیارہ جناب وہاں پہ کھڑا ہے، اس کو توڑ دیا گیا۔ یہ پاکستانیت ہے، یہ جذبہ حب الوطنی ہے۔ کیپٹن کرنل کیا نام اس کا؟ شیر علی، یار اس نے اپنی جان دی۔ انڈیا کے کرنل بریگیڈیئرز نے کہا کہ یار اس سے غیرت مند اور اس سے خوددار اور اس سے بہادر بچہ جو ہے اس برِ صغیر میں کسی نے جوان کسی نے نہیں پیدا کیا ہوگا۔ یار اس کے مجسمے کو تم نے توڑ پھوڑ دیا، یہ جذبہ حب الوطنی ہے۔ تو جناب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے۔ خود میں یہ جو پریس کانفرنس کر رہا ہوں اور یا وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی گھر میں بیٹھ سکتا تھا، یہ جتنے لوگ گئے ہیں، لیکن یہ سارے کاڑے ہیں، یہ سارے کاڑے ہیں، سارے بیچ میں مشورے دینے والے، یہ شیری مزاری سے لے کے فواد چوہدری سے لے کے مسرت جمشید چیمہ سے لے کے پارٹی لیڈر ایک لگاتا تھا، یہ 4 لگاتے تھے ادارے اور فوج کے خلاف، اور اس کو خوش کرنے کے لیے، عہدے لینے کے لیے، ٹکٹ لینے کے لیے۔ فیاض چوہان نے یہ نہیں کیا۔ فیاض چوہان پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ لڑے گا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بالکل جھوٹی بات آپ نے کی ہے کہ حمزہ کیمپ کے اندر فیاض چوہان گیا۔ فیاض چوہان صرف لیاقت باغ سے لے کے ریالٹو چوک تک 15 منٹ تک تھا، ساری دنیا جانتی ہے۔ جب پہلا نعرہ وہاں پہ لگا کہ یہ جو وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، ایگزیکٹ 8:30 بجے حامد میر نے اپنے پروگرام میں وہ کلپ دکھایا کہ فیاض چوہان نے جب یہ نعرہ سنا تو وہ وہاں سے کوئٹ کر گیا۔ میں وہاں سے کوئٹ کیا اور میں واپس اپنے گھر کی طرف ٹیپو روڈ سے ہو کے واپس آ گیا۔ اور جیو فینسنگ CDR آج کل کے دور میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، یہ آپ نے بالکل غلط۔ پوری بات سن لیں، میں جواب دے رہا ہوں۔ جناب طے ہو چکا ہے انشاءاللہ تمام کارکنان کو PTI کے، میرے حلقے میں پہلے نمبر پہ، پھر اس کے بعد راولپنڈی شہر، سب کو جن کے پرچوں میں نام ہیں، جو بے گناہ ہے اور خدا نہ خواستہ اگر گناہ گار بھی ہیں، سارے محب وطن ہیں، بہکاوے میں آئے پارٹی لیڈرشپ کے، سب کو انشاءاللہ ان تمام FIR سے ایک ایک کر کے سب کو باہر لے کر آئیں گے اور ان کی زندگیوں میں جو ہے انشاءاللہ سکون لے کے آئیں گے۔